علیکم احمدآب سمرو، آج انتہائی اہم دن تھا اور سب کو آج کے دن کا انتظار تھا۔ صدر آصف علی زرداری صاحب کا خطاب تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو، خطاب ہو گیا اور خطاب میں جس نقطے کا سب کو انتظار تھا یا جس سوال کا جواب سب چاہتے تھے وہ مل گیا۔ کینالز کے معاملے پر صدر زرداری صاحب نے کھل کر مخالفت کر دی ہے اور حکومت کو درخواست کی ہے، حکومت کو مشورہ بھی دیا ہے۔ کیا مشورہ دیا ہے صدر صاحب نے؟ اور صدر صاحب کا جو مشورہ ہے اور درخواست اگر نہیں مانی جاتی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ صدر صاحب کو مہلت دی گئی تھی، وقت دیا گیا تھا اور صدر صاحب نے وہی مہلت، وہی وقت جو ہے حکومت کو دے دیا ہے۔ تو کیا مہلت صدر صاحب کو ملی تھی، کہاں سے ملی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ایک اور معاملہ آج کے اجلاس کے دوران ہی، صدر کے خطاب کے دوران ہی تحریک انصاف کا احتجاج، اپوزیشن کا احتجاج، نعرے بازی، وہ کیا نعرے لگاتے رہے اور پھر صدر صاحب مجبور ہوئے نا جو کینالز کی مخالفت کرنے پر۔ حالانکہ صدر صاحب نے خود 8 جولائی 2024 کو یہ جو 6 کینالز کا منصوبہ تھا چولستان کے لیے، ان کی منظوری دی تھی ایک اجلاس کے ذریعے۔ ظاہر صدر صاحب کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، صدر صاحب کوئی فورم نہیں ہے اس طرح کے کسی بھی منصوبے کی منظوری دینے والے، لیکن بہرحال پولیٹیکلی ایک بڑا سوال تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جن کی پارٹی مخالفت کر رہی ہے، جن کے صاحبزادے مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ خود کینالز کی حمایت کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے دستخط کر دیے تھے۔ اس لیے سب کو انتظار تھا کہ آج صدر صاحب کیا کہیں گے۔ تو کیوں ہوئے مجبور صدر صاحب کینالز کی حمایت نہ کرنے پر، اور وہ بھی برملا اعلان، اور وہ بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ کل صبح کا ولاگ میں اس پر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پیپلز پارٹی کو تپش کہاں سے محسوس ہوئی، لیکن مہلت جو زرداری صاحب کو ملی وہ کہاں سے ملی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے بورڈ، الیکشن بورڈ تشکیل دے دیا ہے، اور اس میں کون کون ہیں، وہ کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے احتجاج کیسے ہوتا ہے، پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ قومی اسمبلی میں تو چلیں نعرے بازی ہوتی رہتی ہے، جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، صدر زرداری صاحب خطاب کرنے آتے تھے تب بھی احتجاج ہوتا تھا۔ تو آج کیا نعرے لگتے رہے؟ آج جیسے ہی اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ جوائنٹ چیئر کر رہے تھے اجلاس کو، وہ موجود تھے، اور اجلاس میں وزرائے اعلیٰ تینوں صوبوں کے تھے، کے پی کے والے وزیر اعلیٰ میں نے نہیں دیکھے، مراد علی شاہ صاحب تھے، مریم نواز صاحبہ تھیں، سرفراز بگٹی تھے، اور جو گیلری میں مختلف ممالک کے سفیر بھی تھے۔ جیسے اسپیکر صاحب نے صدر صاحب کو خطاب کی دعوت دی تو پی ٹی آئی والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا۔ پھر نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، عمران خان کو رہا کرو، وزیر اعظم عمران خان، اور صدر زرداری صاحب مسکراتے رہ گئے نعروں میں۔ ظاہر ہے ان کی صحت لمبی دیر تک ان کو کھڑے رہ کر خطاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، نہ میرا خیال ہے ان کے اندر اب اتنا اسٹیمنا رہ گیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ خطاب کریں اور وہ بغیر سانس لیے، بغیر رکے خطاب کر سکیں، تو ایسی اب ان کی صحت نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ نعرے ذرا ان کے کام بھی آ رہے تھے، وہ نعرے لگ رہے تھے تو مسکرا کر دیکھ رہے تھے اپوزیشن کی اپنا بینچز کی طرف، اور پھر جہاں سے وہ سلسلہ ٹوٹتا تھا وہیں سے خطاب شروع کر دیتے تھے، خطاب انگریزی میں، اور پھر پیپلز پارٹی نے اردو میں، بلاول ہاؤس کا جو میڈیا سیل ہے انہوں نے اردو میں اس خطاب کے ٹکر جاری کیے۔ تو خطاب کے موٹے موٹے پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس میں جو اصل معاملہ تھا، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا تنازع ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گا۔ قومی میڈیا پر پابندی ہے کہ وہ اس پر بات نہیں کر سکتا، یا قومی میڈیا نے خود سے سمجھا کہ جی یہ دور دراز کہیں وہ کراچی ہے، کہیں کراچی، حالانکہ کراچی میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام میڈیا کا، وہاں پر اگر مطلب کہ چڑیا بھی اڑتے ہوئے کسی گاڑی سے ٹکرا جائے تو سارا دن ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہے، لیکن وہاں پر آئے روز احتجاج ہوتا ہے، ہزاروں لوگ نکلتے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر، لاڑکانہ، ہر طرف، لیکن میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ تو بہرحال وہ جو ایشو باقی پوائنٹس ہے صدر زرداری صاحب کے، اس پر بھی میں آؤں گا۔ یہ جو کینالز کا معاملہ ہے، مہلت، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج سے ان کو سوائے ایک بار پھر ایکسپوز ہونے کے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ اپوزیشن ہے، آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کے ساتھ ساتھ پھر فرض کر لیں، کیونکہ صدر کا خطاب ہے، صدر کے خطاب کے بعد
اب اس مدعے پر، اس ایجنڈا پر اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اب جب بھی صدر کے خطاب پر بحث ہوگی تو پی ٹی آئی کو چاہیے ہوگا کہ وہ نکات اٹھا کر، جو صدر کا طویل خطاب ہے اس میں انہوں نے معیشت پر بات کی ہے، انہوں نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی ہے، انہوں نے زراعت پر بات کی ہے، انہوں نے لائیو اسٹاک، ماحولیات، سیکیورٹی، یہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، خارجی امور، سیاسی استحکام، یہاں تک کہ حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کریں، باہر بیٹھ کر غیر متعلقہ فورمز پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے ایک لمبا چوڑا، انہوں نے مینگرووز، جس پر میں ایک اپنا ٹریول لاگ میں نے کیا ہوا تھا، اس کا انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ مینگرووز ہم نے سندھ میں لگائے ہیں اور کاربن کریڈٹ ہمیں اس پر مل رہا ہے، تو ہمیں ماحولیات کو بہتر کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی وہ تاجکستان سے ہم پانی بلوچستان کے لیے لا سکتے ہیں، تو حکومت کو انہوں نے کہا کہ اس پر سنجیدہ کوششیں کرے۔ دہشت گردی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے، اور اپنا پانی محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اور بھی طریقے اختیار ہونے چاہیے، اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ظاہر عام لوگوں کا مسئلہ ہے مہنگائی، اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کے حالات بہت تلخ ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی تنخواہ بڑھائی جائے اور ان کے اوپر ٹیکس کم کیا جائے۔ تو صدر صاحب نے حکومت کو یہ تجویز دی، یہ سفارش کی، اور باقی کافی ساری چیزیں، لیکن پی ٹی آئی اس سارے معاملے کے دوران احتجاج کرتی رہی، اور شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو جیسے وہ نعرے بھی لگاتے رہے۔ اور ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ لابی میں بیٹھی تھی، تو مسلم لیگ نون کی جو خواتین ایم این ایز تھیں وہ صدر کے خطاب کے دوران جا کر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہاتھ ملاتی رہی، مصافحہ کرتی رہی، شاید کہیں اور نہیں ملتی ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں گیلری میں تو بیٹھی ہیں تو چلیں جا کر ہاتھ ملاتی ہیں۔ تو بہرحال اچھی چیز ہے، عوامی لوگوں کو جہاں مل جائیں ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں کینالز کا معاملہ۔ صدر زرداری صاحب نے تمام تقریر کے بعد اختتام سے پہلے 1 منٹ پہلے انہوں نے جو بات کی، پہلے پوائنٹ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا تھا، ہاں یہ کہ یہاں سے یہ بات رہے، فلسطین کے معاملے پر بھی آئے، کشمیر کے معاملے پر بھی آئے، اور کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توجہ اس فیڈریشن کے لیے ایک تشویشناک معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے مجھے 4 صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان نے منتخب کیا ہے، یعنی میں پورے فیڈریشن کا نمائندہ ہوں، کسی ایک پارٹی، کسی ایک صوبے کا نمائندہ نہیں ہوں۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ آئینی فریم ورک میں فیڈریشن کی نمائندگی میرا فرض ہے، وہی بات کر رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں جب میری اہلیہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو قتل کیا گیا تو میں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کا سجن ہوں، میں پاکستان کا سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی اس وقت میں نے پاکستان کو بچایا تھا جب میری اہلیہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو وہ بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ میرے حب الوطنی پر سوال نہ کیجیے گا، میں ولاگ کرتا ہوں نا کینالز کے معاملے پر، نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں محب وطن بنو، بھائی میں بہت بڑا محب وطن ہوں، میں فیڈریشن کا حامی ہوں، میں پاکستان میں جمہوریت اور آئین کو تسلیم کرتا ہوں، لہذا اگر مجھے کس معاملے پر کوئی خبر دیتا ہوں، کوئی تجزیہ کرتا ہوں، کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی حمایت کرتا ہے، وہ ان کی مہربانی ہے، لیکن فتویٰ میں کسی کا قبول نہیں کروں گا۔ کچھ صدر صاحب کو بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے کینالز کی مخالفت بغیر اپنی حب الوطنی ثابت کیے کر دی تو میرے بھی خلاف یہ فتوے آ جائیں گے، کیونکہ مجھے یاد ہے گریٹر تھل کینال اور کالا باغ ڈیم پرویز مشرف صاحب نے جب اس کے لیے مہم شروع کی تھی تو اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، میرے دوست ہیں عامر سلطان چیمہ صاحب، ینگ اریگیشن منسٹر، بالکل پہلی بار میرا خیال ہے اسمبلی میں آئے تھے اور اریگیشن منسٹر بنے تھے، اور ان کو بابوؤں نے بھر دیا تھا کہ جتنی تحریک چل رہی ہے نا ساری انڈیا کے پیسے پہ چل رہی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، میں بیٹھا ہوا تھا، سوال پہ سوال۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن فون کر کے کہا کہ یار ملاقات کرنی ہے آپ سے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، نام بتائے بابوؤں کے، وہ کون سا اریگیشن افسر تھا، کس نے ان کے کان بھرے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جو آپ نے سوال کیے، اور اس کے بعد کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا عامر سلطان چیمہ صاحب کو اللہ زندگی دے، وہ آج بھی سیاست میں بھی ہیں اور وہ متحرک ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ بعد میں انہوں نے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی، اپنا مدعا رکھا، موقف رکھا، لیکن یہ کبھی نہیں کہا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری کرتا ہے، اور ہر بندہ اختلاف رائے رکھنے والے کو اپنا غدار کہتا ہے ملک کا۔ تو صدر آصف زرداری کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ بھئی میں حب الوطن ہوں، میں نے اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جس وقت میری اہلیہ کو شہید کیا گیا تھا، لہٰذا میرے اوپر شک مت کرنا جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو صدر صاحب کہتے ہیں
کہ میرے لیے پاکستان ہمیشہ پہلے آتا ہے. آپ کے صدر کی حیثیت سے میرا آئینی فرض ہے کہ محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا ایک طرفہ فیصلہ، اور اس تجویز کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا. میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کرے، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے. ایوان پارلیمنٹ کو سونپی گئی ذمہ داری کو پورا کرے، قوم کی تعمیر اور اداروں کو مضبوط کرنے اور گورننس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. آگے پھر ان کا اختتام وہ کر رہے ہیں. یہ صدر زرداری صاحب نے اس انداز میں کی ہے مخالفت، اور انہوں نے کہا کہ جی میں حمایت نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے صدر حمایت نہیں کر سکتا کا مطلب کیا ہوا. ذرا میں اب آپ کو اس جگہ پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں جہاں میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے. منصوبہ جو یہ ایس آئی ایف سی کا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا منصوبہ ہے، یہ گرین انیشیٹو پاکستان یا پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے، اگر سندھ میں کوئی زمین دی گئی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، کلی طور پر ٹھیک نہیں ہوگی، آدھا سچ ہو سکتا ہے. تو وہ منصوبہ تو ظاہر کہیں اور پلان ہوا تھا، سوچا کچھ اور گیا تھا. شاید اس وقت آصف زرداری صاحب کی 2 جولائی 2024 میں کوئی سیاسی مجبوری رہی ہو، اور انہوں نے اس وقت تو کاغذ پر دستخط کر لیے، اور شاید ان کو اندازہ نہ ہو کہ گھر میں اتنی آگ لگے گی. کل کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. حمایت کرے تو کیا ہوتا، مخالفت کرے گی تو کیا ہوگا، وہ میں آپ کو کل صبح کے ولاگ میں بتاؤں گا. تو آصف زرداری صاحب کو یا تو ان کی اس وقت کوئی مجبوری تھی، یا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے. جب لاڑکانہ، نواب شاہ، ٹنڈول عیار، کوئی بھی شہر سندھ کا ایسا نہیں ہے جہاں احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی محفل ایسی نہیں ہے جہاں پر کینالز کی مخالفت نہیں ہو رہی، تو پھر صدر صاحب کے پاس بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کے اوپر پولیٹیکلی پریشر جو ہے وہ بلاول بھٹو کے اوپر ہی آ رہے ہیں. صدر صاحب کے ساتھ شاید لوگ جا کر اس طرح بات نہیں کرتے، پارٹی کے لوگ، میٹنگ، وزیر اعلیٰ، تمام وزراء، اسمبلی، وہاں ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے، اور ظاہر ہے پبلک میں بلاول بھٹو جاتے ہیں، صدر صاحب نہیں جاتے. اب یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کئی بار یہ بتایا بھی تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صدر صاحب کو کہا کہ اس طرح ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ آپ کے پاس، نون لیگ کو کہا ہے، آپ کے پاس اتنا مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ تنہا یک طرفہ کوئی فیصلہ کر سکیں. یک طرفہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس دونوں ایوانوں میں اکثریت ہو. آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ ہمارے ووٹوں سے کھڑی ہوئی حکومت ہے، لہٰذا ہم بے شک کابینہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن قومی نوعیت کے امپورٹنٹ ڈیسیجنز میں، فیصلوں میں آپ کو ہم سے مشاورت کرنا ہوگی. دوسرا، آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اور پھر کینالز کی بلاول بھٹو نے دبنگ انداز میں اور کھلے انداز میں مخالفت بھی کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے 27 دسمبر کے جلسے پر، جہاں صدر زرداری صاحب نے بلاول کی تقریر کے بعد کہا تھا کہ جی آپ یقین رکھیں میں کسی صوبے کا حق، چاہے پانی کا ہو، چاہے وسائل گیس اور دیگر وسائل کا ہو، وہ میں مارنے نہیں دوں گا، وہ میں یقینی بناؤں گا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر جو پریشر آ رہا تھا، سندھ کے ہر شہر سے ان کو اطلاعات مل رہی تھی کیا ہو رہا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ ایمرج کر رہے ہیں ساری تحریک میں، اٹھ رہے ہیں وہ. تو ظاہر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہی چیلنج بنیں گے نا. سیاسی متبادل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بہرحال سیاسی متبادل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری بھی چاہیے ہوتی ہے. آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا. عمران خان کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہی کیا تھا. یہ کون ہے کھلنڈرا، کیا کر لے گا، لیکن وہ آیا اور دیکھیں پنجاب میں اس نے کیا حشر کر دیا. تو بہرحال تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر جو پریشر تھا وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا. زرداری صاحب اس رائے کے نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں چلنے دیتے کام کو، اسی طرح حکومت کو پریشرائز نہیں کرتے. لیکن بہرحال فائنلی یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صدر زرداری صاحب نے کہا کہ وہ جوائنٹ سیشن میں یہ بات کریں گے، اور جوائنٹ سیشن میں بات کرنے سے پہلے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میری خبر نہیں ہے، یقیناً
جو تجزیے کی بات کر رہا ہوں، کہ صدر زرداری صاحب نے وزیر اعظم اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں نہیں لیکن ہیں اور اسٹیک ہولڈرز، ان کے ساتھ بات کی ہوگی کہ معاملہ ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر کس کو فائدہ ہوگا، کس کو ریلیف پہنچے گا، عمران خان کو کس طرح پہنچ سکتا ہے، وہ میں کل صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو کہا ہوگا کہ دیکھیں مڑ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں اس معاملے کو، یہ بہت زیادہ ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا، کے پی کے ہمارے پاس نہیں ہے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتے، سندھ میں ذرا ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے تو وہاں پر ہم کمزور ہو جائیں گے، تو پھر آگے یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا پھر صدر صاحب خطاب کرنے سے پہلے یقینی طور پر صدر صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا ہوگا اور یہ یقین دہانی لی ہوگی کہ کام روک دیا جائے گا۔ اب رکتا ہے نہیں رکتا وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر صدر صاحب کی یہ درخواست، صدر صاحب کا مشورہ بڑے کے طور پر جو انہوں نے رکھا، اگر وہ نہیں مانا جاتا تو کیا ہوگا؟ تو پھر آئے گی وارننگ۔ بجٹ آ رہا ہے نا، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنا 10 مارچ، بجٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے، وزارت خزانہ میں بجٹ کے ڈاکومنٹس بننا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر صاحب نے آج کہا نا کہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، تو بجٹ کے لیے تجویز دی نا، ٹیکس کم کریں، بجٹ کے لیے تجویز دی، بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور بجٹ پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر تو مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں منظور کروا سکتی۔ تو اگر وہ نہیں منظور کروا سکتی تو پھر اگر صدر صاحب کی اس درخواست پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھاتی مسلم لیگ نون کی حکومت، سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا، یا جو گریونسز ہیں، جو تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو بلاول بھٹو دیں گے وارننگ۔ یہ صدر صاحب کے اور بلاول بھٹو کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اپنا آئینی فورم پر پارلیمنٹ کے اندر اپنا آئینی کردار ادا کریں، آپ کہیں بطور صدر کہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر پھر بھی مسلم لیگ نون نہیں مانتی، اگر پھر بھی جو اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں لیکن بن گئے ہیں، اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں اس نظام سے نکل جائیں گے، پھر چلاتے رہے ملک، جس نے چلانا ہے چلائے۔ تو یہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آخری وارننگ حکومت کو دے سکتے ہیں۔ آخری چیز، اور ظاہر ہے یہ کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے ایک بورڈ بنایا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور فوزیہ حبیب کو کنوینر اس کا اپائنٹ کیا گیا ہے۔ عامر فدا پراچا، سید سبت حیدر بخاری، یہ جو ہیں اس کے ارکان ہوں گے، اور نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ اور صدر صاحب کے خطاب کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کچھ مطمئن نظر آ رہے تھے، ورنہ جو سندھ میں صورتحال ہے، جو میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، وہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بہت بڑی ٹینشن تھی، بہت بڑی پریشان کن تھی۔ اب شاید وہ سکھ کا سانس لیں اگر ان کی ڈیمانڈ اور صدر صاحب کی درخواست مان لی جاتی ہے، ورنہ پھر میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ حکومت یا کینالز، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس آپشن ہوگا، پھر شاید صدر زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کے فیصلے کی مخالفت نہ کر سکیں یا ان کو نہ روک سکیں۔ آخری مہلت ہے صدر صاحب کے پاس بھی اور حکومت کے پاس بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔